إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. کچھ چیزیں اور معاملات ایسے ہیں جن کا تعلق شریعت سے پہلے انسان کی فطرت اور عادت سے ہوتا ہے. قرآن مجید کی چند آیات میں اللہ تعالی نے کچھ امور کو ذکر کیا ہے جن میں خاص طور پر سورہ اعراف کی آیت قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اللہ تعالی نے ہر قسم کی فحاشی کو حرام قرار دیا ہے، وہ چاہے ظاہری ہو چاہے چھپی ہوئی ہو. ہر قسم کے گناہ کو حرام قرار دیا ہے، ہر قسم کی زیادتی اور ظلم کو حرام قرار دیا ہے، شرک کو حرام قرار دیا ہے، اور تم اللہ کی طرف کوئی بھی ایسی بات کی نسبت کرو جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. بعض اہل علم اور تفسیر کا کہنا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو ہر ملت و شریعت میں حرام رہی ہیں. نماز ہمارے ہاں 5 ہے، ہماری شریعت میں 5 نمازیں اللہ نے فرض کی. بنی اسرائیل کے لیے 2 نمازیں تھیں. زکوٰۃ ہمارے ہاں الگ طریقے سے ہے، ان کے ہاں اور طریقہ تھا. روزہ ہر ملت میں رہا، طریقہ کار اور تھا. لیکن یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو ہر ملت و شریعت میں اسی طریقے سے حرام رہی ہیں، کبھی بھی ان کے کرنے کی اجازت نہیں تھی. اور فحاشی، اس کا معنی اور مفہوم میں ذکر کرتا ہوں. اس کو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں انسان کے رکھا ہے کہ یہ حرام ہے، اسے قبول نہیں کرنا. اور اس کے فطرت ہونے کی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں کسی طرح گمراہ نہ کر دے، شیطان تمہیں کسی طرح فتنوں میں مبتلا نہ کر دے. جس طریقے سے اس نے تمہارے ماں باپ کو، یہ اسلوب
قرآنی ہے، الفاظ ہے اللہ کے، کما اخرج ابویکم، تمہارے ماں باپ کو اس نے نکلوایا تھا جنت سے. اور کس طرح نکلوایا تھا؟ ینزع عنہما لباسہما، اس نے ان دونوں کو بے لباس کیا تھا تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو برہنہ دیکھ لیں. میاں بیوی ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں. شیطان نے ان کے ساتھ یہ سلوک سورہ اعراف میں یہ اللہ نے ذکر کیا، اور اس سے پہلے ذکر کیا کہ جب اس نے فدلاہما بغرور، ان دونوں کو، آدم اور ان کی بیوی کو علیہ السلام، اس نے دھوکے سے بہلایا، دھوکے سے پھسلایا، اور اس بات پر لے آیا کہ یہ درخت جو اللہ نے تمہیں کھانے سے منع کیا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ تم ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں نہ رہ جاؤ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ. اور میں وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، ان دونوں کو قسمیں اٹھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہاری بھلائی کی بات کر رہا ہوں، میں ہی تو تمہیں کامیابی کا راستہ دکھا رہا ہوں. دکھایا اس نے راستہ کامیابی کا. فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، جیسے ہی ان دونوں نے، تمہارے ماں باپ نے، اس درخت کو چکھا، چکھتے کے ساتھ ہی ان دونوں کی شرمگاہیں، لباس غائب ہو گیا اور جسم برہنہ ایک دوسرے کے سامنے تھا. ہے میاں بیوی. اب ان دونوں میاں بیوی نے کیا کیا؟ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، ایک دوسرے کے سامنے اس طریقے سے نظر آ جانا ایک دوسرے کو. حالانکہ ایک دوسرے کے سامنے ہماری شریعت میں حرام نہیں کیا اللہ نے اس معاملے کو میاں بیوی کے لیے، لیکن ان دونوں نے جنت کے پتوں کو اٹھا کر اپنے جسم کے ان حصوں پر رکھنا شروع کیا جو چھپے ہوئے ہونے چاہیے ایک دوسرے سے. یہ فطرت ہے ہماری، یہ ہماری اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیرت مند پیدا کیا ہے. ہمیں برہنہ، ہمیں آزادی کے نام پر بے لباسی، عریانی اور فحاشی کے انداز میں رہنے کو شریعت نے اس دنیا میں نہیں بھیجا. یہ بات ہماری فطرت ہے. فحاشی کیا ہے؟ فحاشی کے مفہوم علیحدہ علیحدہ، کہ دنیا میں آپ نے کبھی بھی کوئی ایسا کام کرنا ہے جو آپ کا مقصود ہے، آپ نے کوئی لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، تو اس کا آسان سا حل یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ الفاظ پہلے سے دنیا کے اندر موجود ہیں، ان الفاظ کو اپنے مقصد اور اپنے معنی اور مفہوم کا جامہ پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرو. واضح نہ کرو کہ اس سے کیا مراد ہے. دہشت گردی کوئی تعریف نہیں ہے اس کی. آج جس کو چاہو آپ دہشت گرد کہہ دو اور جس کو چاہو امن پسند کہہ دو. فحاشی کوئی تعریف نہیں ہے. جسے دل چاہے آپ فحاشی کہہ دو اور جسے دل چاہے آپ غیرت مندی کہہ دو. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو مبہم رکھ کر، غیر واضح کر کے، انسانوں میں سے وہ انسان جو بھیڑیے ہیں، جو انسانیت کے وجود کو، ان کی اصل کو برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں. فحاشی کا معیار میری دل سے، میری سوچ سے اور میرے اعتبار سے نہیں کہ میرا معاشرہ جس چیز کو برا سمجھتا ہے میں اسے فحاشی قرار دوں. میرے معاشرے میں ایک چیز فحاشی نہیں سمجھی جاتی لہذا میں اسے برا نہ سمجھوں. یہ معیار نہیں ہے. معیار ہے شریعت کا. شریعت کا معیار کیا ہے؟ فحاشی کے حوالے سے شریعت کا معیار کیا ہے؟ ہم انسان ہیں، باقی اس دنیا میں بسنے والی اور مخلوق بھی ہیں، حیوان ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. ان حیوانوں کے حوالے سے شریعت نے ہمیں یہ بتایا کہ تم ان سے مختلف ہو. وہ بے لباس ہوتے ہیں، ان کے جو جسم کے حصے ہیں وہ بعض دفعہ نمایاں ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ شریعت نہیں ہے. تم ان کی طرح نہیں ہو. تمہارا وجود محفوظ ہونا چاہیے. تمہارا وجود، تمہارا جسم کے اعضاء نمایاں نہ ہو، اس ایک مقصد کے لیے کہ فحاشی نہ پھیلے. شریعت نے
ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں احکامات صرف ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ انسان اپنی اصل کی حفاظت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ ایک مرد ہے، ایک عورت ہے۔ مرد کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں اور دیگر کئی کتب احادیث میں یہ واقعہ مختلف الفاظ کے ساتھ آیا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایزار پہنی جاتی تھی، دھوتی کو کہتے ہیں، تہبند، شلوار کی طرح نہیں ہوتی۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اس کا کچھ کپڑا اوپر کی طرف اٹھا ہوا تھا، حتیٰ کہ آپ کا گھٹنا ظاہر ہو رہا تھا۔ آپ کے سامنے ابو بکر اور عمر بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کو اطلاع دی گئی، وہ آنا چاہ رہے ہیں، آپ نے اپنے گھٹنے کو بھی ڈھک دیا۔ ذرا خیال سے اور احترام کے ساتھ آپ بیٹھے، اور اس کے بعد آپ نے جملہ بھی ارشاد فرمایا، الا استحی من رجل یستحی من الملائکہ، میں ایسے آدمی سے حیا اور شرم کے ساتھ پیش نہ ہوں جس آدمی سے شرم کے مارے فرشتے پیش آتے ہیں۔ شرم اور حیا کے ساتھ فرشتے اس آدمی کا خیال کرتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن مجید نے ذکر کیا۔ 11ویں سپارے کی آخری آیت ہے، سورہ ہود کی 4 یا 5 آیت ہے، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، یثنون صدورہم، اپنے سینے کو جھکا لیتے ہیں، دوہرا ڈبل کر لیتے ہیں، جب کپڑے تبدیل کرتے ہیں تو حیا کے مارے کہ اللہ ہمیں دیکھ نہ لے اس بے لباسی میں، تو لباس تبدیل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اوپر کی جانب سے نیچے کی طرف جھکا لیتے ہیں حیا کے مارے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، اللہ فرماتا ہے خبردار، جس وقت یہ اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے ہیں، کپڑے پہن لیے اور بے لباس ہو گئے، تو یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تو جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے ہم بے لباس با لباس برابر ہیں۔ مقصد اللہ کا نہیں ہے، مفہوم ہمارا ہے، ہم کس انداز میں اللہ سے پیش آ رہے ہیں۔ حیا کا تقاضا کیا؟ ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے نبی یہ لباس ہم پہنتے ہیں، کب بے لباس ہو سکتے ہیں؟ کہاں پر اپنے سطر کو کھول سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس سطر کو ڈھانپ کر رکھو، الا من غائط او بول، انسان جب قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو لا محالہ اس کو اپنے آپ کو برہنہ کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ بھی پردے میں رہتا ہے۔ مشرکین نے یہ تو مذاق اڑایا تھا نا کہ مسلمان وہ ہیں، ان کے مرد بھی وہ ہیں جو قضاء حاجت کے لیے بھی جاتے ہیں تو اس انداز میں بیٹھتے ہیں جس انداز میں عورتیں بیٹھتی ہیں، اپنے آپ کو چھپا کر۔ ہاں، آپ کا سطر کھلے گا، لیکن آپ کسی کو نظر نہیں آنے چاہیے، ایک موقع۔ دوسرا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی یا لونڈی، وہاں پر بھی انسان اس انداز میں کہیں نہ کہیں اپنے سطر کو کھول ہی دیتا ہے۔ اس شخص نے ایک سوال کیا، اللہ کے نبی کیا جب میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، تو اس تنہائی کے عالم میں تو بے لباس ہو سکتا ہوں نا؟ گھر میں اکیلا ہوں، کمرے میں اکیلا ہوں، دروازہ بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، بے لباس ہو کے برہنہ ہو کے سو جاؤں، برہنہ ہو کے بیٹھا رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاللہ احق ان یستحیا منہ، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، اس وقت تم اللہ کے سامنے ہو، تنہائی میں بھی بے لباس ہونے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جہاں ضرورت ہو وہاں اپنا سطر کھول سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے کو ڈھانپ دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے آدمی سے ہم حیا نہ کریں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس کا معنی نہیں ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا نہیں کی، بلکہ ان سے قرابت کا، جیسے بعض دفعہ انسان کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، والد ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے گھر میں بنیان میں قمیض اتار کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ کوئی مہمان باہر سے آتا ہے یا آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں تو آپ پوری قمیض پہن کے باہر جاتے ہیں۔ اب یہ کندھے سطر نہیں ہے، لیکن یہ ایک
حیا کے کچھ معاملات ہیں، اسی نوعیت کا معاملہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نے فرمایا الفخذ عورہ، یہ جو انسان کی جسم میں مرد کی خاص طور پر ران کا حصہ جو ہے یہ اس کی شرمگاہ ہے۔ ایک تو ہے جس کو عورہ مغلظہ کہتے ہیں، مرد کی ابھی بات ہو گئی، عورہ مغلظہ، انسان کے جسم کے وہ حصے جن کو خاص طور پر شرمگاہ کہا جاتا ہے، وہ تو ظاہر ہونے ہی نہیں چاہیے، اور پھر ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنے سے ناف تک کا حصہ مرد کا سطر ہے، یہ اس کا چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ چھپنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کپڑا رکھ دیں، چھپنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ حصہ جسم کا نمایاں نہیں ہونا چاہیے، باریک لباس نہ ہو، تنگ نہ ہو، چست نہ ہو، کھلا لباس ہو جو انسان کے سطر کو ڈھانپ دے، ڈھک دے، نمایاں نہ کرے، ظاہر نہ کرے، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے۔ اس کے بعد نماز میں کندھے ڈھکنے کی بھی تعلیم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیض بھی پہنا کرتے تھے، لیکن یہ وہ صورت ہے جو اس دور کے اندر پیش کی گئی کہ جس دور میں لوگوں کے پاس پہننے کو ایک آدھ کپڑا میسر ہوتا تھا، عام طور پر غربت تھی، تو فرمایا کہ کچھ بھی ہو یہ حصہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، یہ حصہ ڈھانپ کے رہنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہمارے یہاں تو ماحول نہیں ہے، دیہات وغیرہ میں لوگ کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو گرمی کی وجہ سے وہ اوپر سے قمیض اتار دیتے ہیں، تو اجازت موجود ہے لیکن اس حصے کو ڈھانپ کر اچھی طریقے سے رکھنا ہے، یہ مرد ہے۔ عورت کے بارے میں تو واضح فرمان ہے المرأۃ عورۃ فإذا خرجت استشرفها الشیطان۔ اب یہ کچھ فطرت کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ شریعت کی بھی ہو رہی ہیں، باقی جو ہمارے معاشرے کی بات ہے وہ بھی آئی۔ عورت پوری کی پوری عورہ ہے، پوری کی پوری سطر ہے، عورت نے پورا کا پورا چھپ کر رہنا ہے، اور جب عورت اپنے اس عورہ سے نکلتی ہے، اپنے آپ کو کہیں سے بھی نمایاں کرتی ہے، کہیں سے بھی اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے، تو استشرفہ الشیطان، شیطان اس کو اس انداز میں پھر پیش کرتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں، اس کی طرف مائل ہوں، اس کی طرف توجہ کریں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأة تقبل فی صورت شیطان وتدبر فی صورت شیطان، عورت جب نکلتی ہے، عورت جب پلٹتی ہے، جاتی ہے، آتی ہے، انسان کے مرد کے دماغ میں جو شیطان بسا ہے وہ اس کو اس کی طرف لے کر جاتا ہے اور ایسا نمایاں اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، پھر گویا کہ وہ عورت عورت نہیں رہتی، وہ عورت شیطان کی شکل میں آ رہی ہے اور شیطان کی شکل میں جا رہی ہے۔ اس لیے عورت پوری کی پوری پردہ ہے، یہ ہے حیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا ان لکل دین خلقا وان خلق الاسلام الحیا، ہر دین کے لیے کوئی نہ کوئی اخلاقی معاملات نمایاں ہیں۔ ہم سے پہلے جو شریعتیں آئی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی اخلاقی ایسے معاملات تھے جن میں وہ نمایاں تھے، اور ہمارے دین کی جو اخلاقیات میں نمائندگی جس چیز کو حاصل ہے، جس میں ہم نمایاں ہیں، جس میں ہم ظاہر ہیں، جس میں ہم بالکل سب سے اوپر ہیں، وہ ہے حیا۔ اور حیا یہ ہے انسان اپنے آپ کو پہلے محفوظ کرے، اس کے بعد اپنی نگاہوں کو، قرآن مجید کی بہت آیات ہیں، احادیث بھری ہوئی ہیں، یہ موضوع بڑا تفصیلی ہے کہ حیا کیا ہے، فحاشی کیا ہے، اس کو سمجھانے میں صرف اس چیز کی تعریف کرنے میں وقت درکار ہے، لیکن اس میں میں نے وقت اسی لیے لیا کیونکہ ان الفاظوں کے ذریعے سے لوگ کھیلتے ہیں، لوگ ہمیں یہ الفاظ بتا کر بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نگاہوں کا پردہ ہے، مرد کا بھی عورت کا بھی۔ کسی کے گھر جاؤ، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں نہیں جا سکتے۔ ثلاث عورات لکم، 3 وقت ایسے ہیں جو تمہاری تنہائی کے اوقات ہیں، ان میں کوئی کسی کے پاس نہ جائے۔ من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء، جس میں مرد اور عورت میاں بیوی کے تنہائی کے اوقات ہوں، ان کو جا کر کوئی تنگ نہ کرے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، خواتین بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ پردے کا حکم اللہ نے عورت کو دیا، مرد کو بھی کہا کہ
تمہیں اپنا چہرہ ڈھانپنا نہیں ہے، لیکن اپنی نگاہوں کو پھر بھی جھکا کر رکھنا ہے. کبھی کہیں کسی عورت پر نظر پڑ جائے، وہ باپردہ ہو کر کیوں نہ جا رہی ہو، اچانک نظر پڑ گئی، یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية. ایک نظر پڑ گئی تو ایک پڑ گئی، اس کے بعد ہٹا لو، یہ اچانک ہے. اس کے بعد وہ نگاہ اس کے اوپر لگی نہ رہے، دوبارہ اسے نہ دیکھو، اس دیکھنے میں دوام نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ یہ کس لیے ہے؟ تاکہ انسان کی غیرت اپنی جگہ پر قائم رہے، وہ اپنے آپ کو با حیا بنا کر رکھے، اپنے آپ کو شرم کے ساتھ رکھے، کیونکہ یہ حیا انسان کو آخرت میں کامیاب کرتی ہے. یہ حیا انسان کے ایمان کا حصہ ہے. یہ ہے فحاشی. جو انسان اس حیا سے باہر نکلے گا، کسی بھی ضابطے میں، کسی بھی انداز میں، کسی بھی ذریعے میں، وہ فحاشی میں جائے گا. اب میرا معاشرہ کیا کہتا ہے، ہمارا رواج کیا کہتا ہے، فلاں ملک میں کیا ہوتا ہے، فلانی تہذیب میں کیا ہوتا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں نے مرنے کے بعد اٹھ کر اللہ کو جواب دینا ہے. یہاں جو رشتے چلتے ہیں نا، مرد اور عورت کے ملاپ سے چلتے ہیں، ملنے سے چلتے ہیں. مرد جو ہے وہ اپنی فطرت میں، فطرت کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ عام طور پہ یہی چیز مردوں میں غالب ہے، ورنہ ضروری نہیں کہ ہر مرد اس طرح کا ہو. مرد اپنے انداز میں، اپنی طبیعت اور مزاج میں رنگ رلیاں منانے والا ہے. محسوس نہ کیجیے گا اس لفظ کو. وہ ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتا، وہ اپنے سر پہ کوئی بوجھ لادنا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے ایک نہیں، دو نہیں، 10-20 عورتوں سے میرے معاملات اور تعلقات ہوں، کوئی بھی میرے سر پر سوار نہ ہو. مزاج میں عام طور پر وہ یوں رکھتا ہے. جاہلیت میں بھی ایسا ہی تھا. ایک شادی، 2 شادیاں، 3، 10 لونڈیاں، کبھی ادھر منہ مار رہا ہے، کبھی ادھر منہ مار رہا ہے. بدکاری الگ ہے. شریعت نے آگے تحجیب کی، شادی کرنی ہے کرو، 1، 2، 3، 4 سے زیادہ نہیں. ہم تو سمجھتے ہیں نا، ہمارے یہاں تو آج 1 سے زیادہ شادی ہندوانہ رسم و رواج، وہ امریکی اور یورپی تہذیب نے ہمیں اس قدر ہماری سوچ کو مغلوب کر دیا ہے کہ ہمیں تو یہ عیب لگتا ہے. اس دور میں عیب یہ تھا کہ شریعت نے شادیوں میں مرد کو پابند کیا ہے. آزاد ہونا چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے شادی، ہم پابند نہیں ہیں. یہ مرد کی عادت ہے، وہ ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے. وہ چاہتا ہے اسے ایک نہیں ہے. کئی آپ کے شہر میں علاقے ہیں، میں باتیں کوئی سنی سنائی نہیں، ان لوگوں کی باتیں جنہوں نے یہ معاملات دیکھے ہیں، جن کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی باتیں بتا رہا ہوں. ایک سے زیادہ شادی تو ہمارے یہاں حرام ہے، کرنے نہیں دیتے. معاشرے میں ہمیں شادی کر لو، کوئی کر لے تو اسے گناہ گار بھی تصور کیا جاتا ہے. اسے ایسی نظروں سے، جنہوں نے شادی کی ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ لوگ، ہمارے اپنے گھر والے ہمیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے کوئی بہت ہی بڑا کوئی جرم کر دیا. لیکن یہی لوگ اگر کہیں کوئی شادی کے بعد بھی غلطی کر لے، یہ مرد کہیں اور جاتا ہے، گھر والوں کو پتہ چل جائے تو اس کی غلطی پر پردہ ڈالتے ہیں. بچہ ہے، غلطی ہو جاتی ہے. کئی ایسی عورتیں ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ ان کے شوہروں نے الگ جگہوں پر گھر لیا ہوا ہے، وہاں پر عورت رکھی ہوئی ہے جس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، پتہ ہے ساری باتیں، لیکن بولتی نہیں ہے، کہتی کچھ نہیں ہے کہ بس شادی نہ کرے، بس باقی چاہے جیسی زندگی گزارے. اب حیا کے پیمانے کیا ہے، فحاشی کیا ہے؟ یہ آپ کے شہر کی بات کر رہا ہوں، کوئی امریکہ یورپ کی بات نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ جو شرعی ضابطے تھے حیا کے، ہم نے وہ ختم کر دیے. ہم نے اپنی طرف سے ضابطے بنا لیے. ہمارے ہاں ضابطوں میں اب ایک نیا ضابطہ آج کل آپ کو سننے کو مل رہا ہے. کم وقتوں نے پہلے مارچ کے اندر یہ مظاہرے کیے آزادی کے، اور ہم کسی کے پابند نہیں رہنا چاہتے، اور خوب ایک شور شرابہ اور ایک لوگوں کو عجیب انداز میں اللہ سے جنگ. 6-7 مہینے سب کے سب بند ہو کے بیٹھ گئے. ان کی عورتوں کی آزادی کیا، مردوں کی آزادی بھی چلی گئی. وہ عورت جو کسی قسم کی پابندی کو برداشت نہیں کرتی تھی، اسی جگہ پر بینر لے کر کھڑی ہوئی ہے، وہ فحاشی والے نعروں کے ساتھ، اپنی آزادی کے نعرے کہ میں کسی کی خادمہ نہیں ہوں، میں کسی کی نوکر نہیں ہوں، میں کسی کی غلام نہیں ہوں، میں آزاد ہوں. اور آج منہ ڈھانپ کے کھڑی ہوئی ہے، اپنا چہرہ چھپایا ہوا. وہ چہرہ اللہ کے ڈر سے، حیا کی خاطر نہیں چھپایا ہوا، وہ اس لیے چھپایا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھ سکے.
اللہ اپنی بات منوانا جانتا ہے. اللہ اپنے احکامات کی حکمت اور فائدے جو اس نے رکھے ہیں شرعی حکم کے اندر وہ نمایاں کرتا ہے، لیکن عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت ہوتی ہے. یہ نعرے لگے ہمیں آہستہ 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 ایسی چیز کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ جس سے ہمارے دل سے آہستہ آہستہ حیا کو ختم کر دیا جائے. حیا کے کیا تقاضے؟ میں کئی جگہوں پر یہ بات عرض کرتا ہوں. آپ آج سے 25 سال 20 سال پہلے کے دور میں چلے گئے، جب نہ موبائل تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ یہ کیبل تھے، نہ کوئی ڈرامے تھے، نہ کوئی فلمیں تھیں، نہ رواج تھا. اس موقع پر کہیں کوئی گانے کی آواز کسی گھر سے آ جائے تو بڑا مایوس سمجھا جاتا تھا. وہ مناظر جو آج بآسانی ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ، ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، 20 سال پہلے ان مناظر کا تصور کرنا جرم تھا. لیکن آہستہ 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 یہ چیزیں ہماری رگوں میں بسا دی گئی، ہمیں سکھا دیا گیا، ہمیں بتا دیا گیا، ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ. اب کیا ہے؟ اب وہ بڑی بڑی چیزیں جو کسی دور میں جرم تھے، گناہ تھے، ہمارے لیے آسان ہو گئے. ہم بآسانی ان کو قبول کر رہے ہیں. کوئی عورت بے پردہ جا رہی ہے، جاتی رہے. کوئی عورت بغیر دوپٹے کے ہے، ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے. میرے بھائی، یہ جب شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بے لباسی، قریانی اور فحاشی یہ بذات خود اللہ کے غضب کی دلیل ہے. یہ گناہ تو ہے، لیکن اس گناہ کا معاشرے میں پھیل جانا اللہ کے غضب کی دلیل ہے. اور وہ اس بنیاد پر ہے جو بنیاد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ جب آدم اور حوا نے اللہ کی نافرمانی کی تو لباس جنت کا غائب ہو گیا، بے لباس ہو گئے. اللہ ناراض ہوا اور ان کو بے لباس کر دیا. تو جہاں جہاں تم دیکھو بے لباسی ہے، سمجھو اس معاشرے سے اللہ ناراض ہے. اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ ان سے کوئی دین کا، خیر کا، بھلائی کا کام نہیں. تو اس انداز میں اس چیز کو، اس حملے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. عورت کو جو کہا جاتا ہے، عورت نہیں جانتی مرد کس انداز کا ہے، مرد کیا سوچتا ہے. میں یہ بات بھی اکثر عرض کرتا ہوں کہ عورت کو صرف چند لمحوں کے لیے، 5 منٹ کے لیے وہ سوچ اور وہ دماغ دے دیا جائے جو مرد کے پاس ہے، تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے عورت کو پردے کا حکم کیوں دیا ہے. عورت کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے اس کو کیوں کہا ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھے. اللہ نے کیوں کہا ہے اس دور کی پاک باز عورتوں کو پاک باز مردوں کے سامنے جاتے وقت یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، مومنوں کی عورتوں سے کہیے کہ ان کی چادریں اوپر سے نیچے کی جانب ان کے سینے پر آ جائیں، ان کے سینے پر پڑ جائے اور وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں. کیوں کہا ہے؟ یہ پاک باز عورتیں تھیں تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ اس فحاشی کا تدارک کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اب آئیے چند لمحوں میں بات کرتا ہوں حل کی طرف. حل کیا ہے؟ حل 2 ہے. ایک تو وہ لوگ جو یہ نعرے لگا رہے ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں، جو شیطان نے کیا تھا، وہ نعرے، وہ باتیں، وہ کام عورت کی آزادی کے. عورت کی آزادی کوئی چیز نہیں ہے. عورت کی عزت اصل چیز ہے، اور عورت کی عزت اس وقت ہوتی ہے جب عورت گھر میں ہو، جب عورت کا احترام کیا جائے. جب گھر میں داخل ہونے والا جاندار، ہٹا کٹا، مضبوط، طاقتور مرد بیٹے کی صورت میں داخل ہو تو اپنی ماں سے سلام کرے، اپنی ماں کی خدمت کرے، اپنی ماں کے سامنے آواز اونچی نہ کرے، اپنی ماں سے ادب کے ساتھ بات کرے. یہ احترام، یہ ہے عزت جو اللہ نے عورت کو عطا کی ہے. یہ عزت اور احترام تھوڑی ہے کہ عورت ساری زندگی جانوروں کی طرح زندگی گزارے، مرد اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرے، اور جب عورت کے اندر سے جاذبیت، اس کی جوانی اور اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے تو اپنے بڑھاپے میں زندگی گزارنے کے لیے وہ کسی کتے اور بلی کا سہارا لے کر زندگی گزارے. یہ معاشرہ تھوڑی شریعت نے دیا. ہاں، وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. یہ لوگ جو ایماندار طبقے میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، یہ انٹرنیٹ ہے، یہ موبائل ہے، یہ ٹی وی ہے، یہ ڈرامے ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر خواتین دیکھتی ہیں، ان کو دکھائے جاتے ہیں، ان کو آزادی دی جاتی ہے، ان کو اس انداز کے لباس پہننے کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو حرمت والے جو رشتے ہیں ان رشتوں کو پامال کرنے کے طریقے ان ڈراموں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے سکھائے جاتے ہیں. جو یہ چاہتے ہیں کرنا وہ کریں،
لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے سزائیں ہیں. صرف سزائیں نہیں ہیں بلکہ دردناک سزائیں ہیں. ان کے انجام نہ دنیا میں اچھے ہوتے ہیں اور نہ آخرت میں. بہت کم اعمال ایسے ہیں کہ جن کی سزائیں دونوں جہان میں ملتی ہیں. بہت کم گناہ ایسے ہیں جن کی سزائیں دونوں جہان میں ملتی ہیں. کچھ گناہوں کو دنیا میں اللہ نپٹا دیتا ہے، کچھ گناہوں کو دنیا میں نہیں نپٹاتا تو آخرت میں ان کا حساب و کتاب ہوتا ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے، جن میں سے یہ سر فہرست ہے. لوگوں کے اندر معاشرے کو برباد کرنے کے لیے فحاشی پھیلانا، کہ عورت تک حصول ممکن ہو جائے. عورت ایک بازار میں دکان پر بکنے والی چیز کی طرح ہو اور جب چاہے ہم اس عورت تک رسائی حاصل کر لیں، پیسہ خرچ کریں اور اس عورت تک پہنچ جائیں. شریعت نے نہیں چاہا. جو یہ لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اللہ کو پتہ ہے. اور جو لوگ اس طریقے کے کام کرتے ہیں ان کے دردناک عذاب انفرادی طور پر تو طرح طرح کے ہوتے ہیں. کسی کی چہرے پہ نحوست، کسی کی اپنی زندگی برباد. کئی لوگ ایسے ہیں جو آپ کے سامنے نعرے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے، شوہر بیمار ہے، بیٹے نے خودکشی کر لی، بیٹی پاگل ہے، اور وہ عورت صبح شام بیٹھ کر عورتوں کے حقوق کے نعرے لگا رہی ہے. اپنے گھر کی حالت یہ ہے کہ شوہر بستر مرگ پر ہے، بیٹے نے خودکشی کر لی، بیٹی پاگل ہے، گھر خاندان پورا خود کا برباد ہے. گھر کی یہ نعمت، یہ احساس، یہ خوشی، اس سے وہ محروم ہے. اور معاشرتی سطح پر پورے معاشرے کے اندر اگر فحاشی پھیلتی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها. کسی قوم میں فحاشی ہوتی ہے اور علی الاعلان ہوتی ہے، کھلم کھلا ہوتی ہے. لوگ بدکاری کرتے ہیں، لوگ بد نظری کرتے ہیں، لوگ بے حیائی کرتے ہیں، پردہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس قوم کے اندر اللہ کی طرف سے سزائیں آتی ہیں. اور اس میں سب سے پہلے طاعون کی بیماری اور ایسی ایسی بیماریاں جو ان کے آبا و اجداد نے کبھی ان کے نام نہیں سنے ہوتے، وہ بیماریاں ان کے اندر پھیلتی ہیں. سنن ابن ماجہ، مسلم احمد کی حدیث ہے اور قابل قبول حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر یہ 5 باتیں بتائی تھی مہاجرین کو کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جب لوگوں میں پھیل جائیں گی تو ان کے ساتھ یہ ہوگا، جس میں فحاشی سر فہرست تھی. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. ایسی ایسی بیماریاں ان کے اندر پھیلیں گی جن بیماریوں کا ان کے آبا و اجداد نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. جیسے جیسے فحاشی بڑھتی ہے عالل اعلان معاشرے کے اندر، ویسے ویسے اللہ کی طرف سے پکڑ اور سزا بیماریوں کی شکل میں پھیلتی ہے. اکثر بیماریوں کا تعلق انسان کی بے راہ روی کے ساتھ ہوتا ہے. مضر بیماریوں کا اور متعدی بیماریوں کا اکثر تعلق انسان کی بے راہ روی کے ساتھ ہوتا ہے. اب اس کی اگر تفصیل جاننا چاہیں تو وہ بیماریوں کے حوالے سے آپ جانتے ہیں. یہ بیماریاں اس انداز میں پھیلتی ہیں، اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. میں اس معاشرے کا بھی حصہ ہوں، میں اپنے گھر کا بھی ذمہ دار ہوں، میں گھر کا بڑا ہوں تو بھی ذمہ دار ہوں، میں گھر کا چھوٹا ہوں تو بھی ذمہ دار ہوں. گھر کا ہر فرد، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میرے گھر کی بچیاں، میری بیوی یا میرے ماتحت افراد وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے. ہاں میں بڑا ہوں، معاشرے نے مجھے سکھا دیا کہ ان پر خرچ کرنا میری ذمہ داری ہے، تو لاکھوں کا فون ان کے ہاتھ میں لا کر دے دیا جس میں انٹرنیٹ پہ کیا کچھ ہوتا ہے وہ اس تک رسائی ان کے لیے ممکن ہے. میں کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہا، لیکن ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچے ذہن ہوتے ہیں، تربیت نہیں ہوتی، شیطان حاوی ہوتا ہے، شیطان بار بار حملے کرتا ہے. گناہوں سے بچنا ہے. یوسف علیہ السلام جیسی شخصیت ایسے موقعوں پر اللہ کی پناہ مانگے اور خود یہ اقرار کرے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. میں اپنے نفس کو پاک صاف قرار نہیں دیتا کہ میں خود بچا ہوں. انسان کا نفس، اس کی خواہشات تو اسے گناہوں پر ابھارتی ہیں، اس کا نفس تو گناہوں کی طرف بھاگتا ہے. وہ بچ سکتا ہے جس پر میرا پروردگار رحم کر دے. آپ اسباب پورے مہیا کر دیں گناہوں کے اور نگرانی نہ کریں، کیونکہ ہمیں معاشرے میں یہ سکھا دیا گیا کہ آزادی کیا ہے کہ جی آپ کے بیٹے کا موبائل ہے آپ چیک نہیں کر سکتے، آپ اسے دیکھ لیجیے، اس کی پرائیویسی ہے.
یہ اس کے حقوق ہیں، بھاڑ میں جائیں ایسے حقوق جن حقوق کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اور ہماری نسلیں تباہ و برباد ہوں۔ باپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے بیٹے اور بیٹی کے موبائل میں کیا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کس سے بات کرتا ہے، کس سے اس کے میسیجز پر بات ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ماں اور باپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ یہ غفلت والی زندگی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ چھوٹا سا ایک موبائل ہے، میں یہ جگہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ باتیں بتاؤں، کتنے واقعات تو آپ خود پڑھتے ہیں، کتنے واقعات ہم نے خود سنے ہیں، لوگوں کے مسئلے آتے ہیں کہ صرف اس ایک چھوٹے سے موبائل کی وجہ سے بڑے بڑے ایسے گھر کہ جہاں پر تصور نہیں تھا کسی قسم کی فحاشی اور عریانی کا، بالکل باپردہ لوگ تھے، باپردہ بچیاں تھیں، اس موبائل نے ان کی بچیوں کو گھر سے بھگا دیا، بھاگ گئی گھر سے بچی، کسی کام کے نہ رہے۔ کیا وجہ تھی؟ موبائل دے دیا، غفلت میں پڑ گئے، چیک کرنا چھوڑ دیا، دیکھنا چھوڑ دیا، اپنی ذمہ داری سے غفلت برتی، اور نتیجہ یہ نکلا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچی یا بچہ اس کو پتہ نہیں ہے میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ یہ ایک انسان جو اپنی زندگی تجربات سے گزار کر آگے بڑھ چکا ہے وہ جانتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے اولاد کی تربیت کرے، محبت سے بھی سمجھائے، سختی بھی کرے، نگرانی بھی کرے، ہر چیز کا اسے پتہ بھی ہو، حکمت کے ساتھ چلے تاکہ اسے ان چیزوں کے تدارک کا موقع مل سکے۔ اس وقت فحاشی کا سب سے بڑا ذریعہ یہ چھوٹا سا موبائل ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہر چیز دنیا کی میسر ہے، اس کے اندر ہر چیز تک رسائی ممکن ہے، دنیا کی ہر خبر، ہر اطلاع، ہر معاملے کے بارے میں اس موبائل کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے، اور کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں گئی کہ جو اس موبائل کے ذریعے سے جس تک ہم نہ پہنچ سکتے۔ جب حملے اتنے کثرت کے ساتھ ہوں تو غفلت کی زندگی نہیں گزاری جا سکتی، پھر اس کے لیے تیاری بھی مضبوط کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، فحاشی پھیلتی ہے تو اللہ کے عذاب آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ عزت کی حفاظت شریعت نے رکھی، احتیاط پوری کیجیے، کسی بھی قسم کے شک اور شبے سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی بچا کے رکھیے۔ کسی ایسے راستے کی طرف بھی نہ جائیے، کسی ایسی چیز کی طرف بھی نہ جائیے جو انسان کو گناہ کی طرف لے جائے۔ آپ یہ واقعہ بارہا سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، رمضان کی راتیں تھیں، عبادت والی راتیں تھیں، مسجد کے اندر رات کے وقت آپ کی اپنی بیوی آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے آئی، رات کا وقت تھا، تنہائی تھی، اللہ کے نبی خود مسجد سے نکلے کہ اس اپنی بیوی کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آئے۔ جیسے ہی نکلے مسجد سے گھر جانے کے لیے، تھوڑا ہی فاصلہ تھا، دو صحابی گزرتے ہوئے دور سے جا رہے تھے، انہوں نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دے کر ان کو روکا اور کہا الا انہا صفیہ، آپ کی بیوی صفیہ تھی، سودا نہیں صفیہ، الا انہا صفیہ بنت حیی، یہ میری بیوی صفیہ ہے جو میرے ساتھ عورت ہے۔ کیونکہ آپ اعتکاف میں تھے، آپ مسجد میں تھے، باہر نکلے ہیں، رات کا وقت ہے، بتایا جائے کہ یہ کون ہے، آپ مسجد سے کیوں نکلے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، سبحان اللہ، تعجب سے ان کی زبان سے نکلا، اللہ کے نبی آپ کے بارے میں ہم کوئی غلط تصور خیال لا سکتے ہیں کیا؟ آپ کے بارے میں کہ آپ کے ساتھ کوئی اجنبی عورت ہوگی اور رات کو آپ کس مقصد سے نکلے، آپ کے بارے میں تصور بھی حرام ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بھی سنو، یہ بیوی ہے میری، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، کم وقت شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں ایسے گھومتا ہے، ایسے اس کی شرائط ہے، وہاں تک رسائی ہے جہاں تک خون جس طریقے سے دوڑتا ہے، پھرتا ہے، چلتا ہے، پہنچتا ہے کونے کونے تک، یہ کم وقت انسان کی رگ رگ سے واقف ہے، کہاں سے بہکے گا، کہاں سے بھٹکے گا، کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ بس بسا دماغ میں ڈال ہی دیتا ہے۔ ہر قسم کے شک اور شبے سے پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو دور رہنا چاہیے، اپنے آپ کو با حیا بنا کر رہے، اور وہ حیا جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر موجود ہے۔ اپنی خود ساختہ حیا اور فحاشی کے پیمانے کو رد کر دیجیے۔ ہمارا معاشرہ کن چیزوں کو حیا سمجھتا ہے، ہمارا معاشرہ کن چیزوں کو فحاشی سمجھتا ہے، وہ فحاشی اور حیا کے پیمانے نہیں ہیں۔ معاشرہ کیا ہے؟ میں اور آپ ہے، میں نے اور آپ نے جس چیز کو مل کر سمجھا کہ یہ بہتر ہے وہ بہتر ہو جائے گی، یا وہ چیز بہتر ہوگی جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بہتر قرار دیا ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اس نے جس چیز کو صحیح کہا ہے وہی صحیح ہے، وہی ہمارے لیے بہتر ہے، اس نے جس چیز کو غلط کہا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہماری نسلوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے انسان اپنے ایمان کو اگر بچانا چاہتا ہے، کیونکہ حیا کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اپنے ایمان کو اگر بچانا چاہتا ہے حیا کے ساتھ
اپنی حیا کو، اپنی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو اسے شریعت کے ڈھانچے کے اندر آنا پڑے گا، شریعت کے اصول حیا کے اعتبار سے، فحاشی کے اعتبار سے ان کو سمجھنا پڑے گا. نہیں تو پھر یہ کورونا بھی آتا رہے گا، کبھی بارشیں بھی ہوتی رہیں گی، کبھی ٹڈی کے حملے بھی ہوتے رہیں گے، کبھی کاروبار بھی تباہ ہوتے رہیں گے، کبھی نقصانات بھی ہوتے رہیں گے، اور ہم یہی سمجھیں گے یہ تو امریکہ اور یورپ کی سازشیں تھیں، یہ تو فلاں کا مسئلہ تھا، فلاں کا مسئلہ تھا. کبھی اپنے اوپر غور نہیں کریں گے کہ ہماری بھی کیا غلطیاں تھیں، اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا. پھر بھی اللہ نے ہمیں بہت سے معاشروں سے بہتر رکھا ہے، اللہ کا فضل ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کی اس نعمت کا، اس احترام کا، اللہ کے ہمارے اس حفاظت کا کچھ خیال ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہم پر کرم کر رہا ہے تو ہمیں پلٹ کر اللہ کی عبادت بڑھ کے کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.